السلام علیکم، ویلکم ٹو بائی شارٹ اسٹوری شارٹ ہے، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئکن کو پریس کر دیجیے۔ ایبا شارٹ اسٹوری پہ ویلکم بیک کہتی ہوں۔ شکر ہے امی آپ میرے لیے کھانا لے آئی، مجھے تو لگا تھا آج میں بھوکی ہی مروں گی۔ وہ امی کو دیکھ کر بولی، بیٹا سب لوگ بیٹھ کر ناشتہ کر رہے تھے اور باتوں میں لگ گئے، اس لیے میں لیٹ ہو گئی۔ اور تجھے پتہ ہے تیرے بھائی ہادی کو آج ہارون کی کال آئی تھی، وہ کچھ دن بعد پاکستان آ رہا ہے تو امی میں کیا کروں؟ وہ سنجیدہ سی بولی اور کھانا کھانے لگی۔ امی جب مرد حضرات باہر چلے گئے تو مجھے بلا لیجیے گا، میں باہر آ کر آپ کی ہیلپ کر دوں گی۔ نہیں بیٹا میں کر لوں گی، تم اپنا اگر کوئی کام ہے تو وہ کر لو۔ ٹھیک ہے امی، اور آپ ہانیہ کو بھیجیے گا، مجھے اس سے کام ہے۔ اچھا میں بھیجتی ہوں اس کو۔ رضیہ بیگم روم سے باہر لاؤنج میں آئی تو ہانیہ کو دیکھ کر بولی، بیٹا تمہیں اندر حرم بلا رہی ہے، اس کی بات سننا۔ اچھا چچی میں جاتی ہوں۔ ہیلو کزن کیسی ہو؟ ہانیہ میں نے تمہیں کتنی دفعہ بولا ہے کہ ہیلو نہیں السلام علیکم کہتے ہیں۔ اوہ سوری حرم صاحبہ، غلطی ہوگی، معاف کر دیں۔ اور یہ غلطی آپ سے ہر روز ہوتی ہے، کیا کریں انسان ہے اور غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ اچھا چلیں آپ بتائیں کیا کام ہے آپ کو؟ مجھے کچھ بکس چاہیے تھی، ہادی بھائی یا حارث بھائی کے ساتھ جا کر مجھے یہ لا دیجیے گا۔ اچھا ٹھیک ہے میں لا دوں گی، تو مجھے وہ نام بتا دو۔ حرم نے اس کو وہ نام ایک پیج پر لکھ دیے اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ بھائی یہ حرم کو کچھ بکس چاہیے تھی، کیا آپ میرے ساتھ چلیں گے ان کو لانے کے لیے؟ نہیں گڑیا میں تھوڑا بزی ہوں، تم ہادی کو بولو۔ ہادی بھی مجھے کہیں نظر نہیں آ رہے، شاید وہ بھی کہیں چلے گئے ہیں۔ چلیں تھوڑی دیر تک میں آپ کو لے جاؤں گا، پھر آپ لے لیجیے گا جو کچھ لینا ہوا۔ ٹھیک ہے بھائی۔ گھر میں آج تیاریاں زوروں شوروں سے چل رہی تھیں۔ آج گھر کا سب سے چھوٹا اور لاڈلا بیٹا امریکہ سے 5 سال بعد واپس آ رہا تھا۔ سب بہت زیادہ خوش تھے اور تیاریوں میں لگے ہوئے تھے۔ ہادی اور حارث اس کو لینے ایئرپورٹ کی طرف چلے گئے تھے۔ وہ دونوں ویٹنگ ایریا میں کھڑے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جب وہ سامنے سے آتا ہوا انہیں نظر آیا، دراز قد وائٹ ٹی شرٹ، بلیک پینٹ کوٹ بازو پر ڈالے، ایک ہاتھ میں بیگ، بال ماتھے پر بکھرے ہوئے، سفید رنگت آنکھوں پر گلاسز لگائے، وہ وجاہت سے بھرپور مرد بن چکا تھا۔ وہ چلتا ہوا ان کی طرف آ رہا تھا۔ ہادی یار یہ کتنا بدل گیا ہے اور بڑا بھی ہو گیا ہے۔ حارث ہارون کو دیکھ کر بولا، ہاں انگریزوں کے ملک سے آ رہا ہے، ان کی طرح انگریز ہی بن چکا ہے۔ ہیلو ہاؤ آر یو برو؟ وہ ان دونوں کو دیکھتا باری باری دونوں کو ملا۔ یار تو کافی بدل چکا ہے اور خوبصورت بھی ہو چکا ہے، حارث بولا۔ ہارون حارث کی بات سن کر مسکرانے لگا اور پھر وہ تینوں باتیں کرتے ہوئے گھر کی طرف چل پڑے۔ گھر میں اس کا شاندار ویلکم کیا گیا، وہ باری باری سب سے ملا، سب اس کو مل کر خوب روئے اور خوب پیار کیا۔ یار آپ سب رو کیوں رہے ہیں؟ مجھے چڑ ہو رہی ہے آپ کے رونے سے، ہنستے مسکراتے رہا کریں، چل کریں۔ وہ مسکرا کر سب سے بولا۔ تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھنے کے بعد وہ ریسٹ کے لیے اپنے روم میں چلا گیا۔ شام کے کھانے پر سب اکٹھے ہوئے اور ادھر ادھر نظریں دوڑا رہا تھا۔ کیا ہوا بیٹا، کچھ چاہیے کیا؟ رضیہ بیگم اس سے بولی۔ چچی مجھے لگتا ہے کہ اس گھر میں 2 لڑکیاں تو ایک ہی نظر آ رہی ہیں، وہ سوچنے والے انداز میں گویا۔ ہاں بیٹا ایک اور بھی ہے، وہ بھی مسکرا کر بولی۔ تو وہ کدھر ہے؟ وہ دکھائی نہیں دے رہی بیٹا، وہ کسی کے سامنے نہیں آتی۔ ایسی بھی کون سی وہ پرستان کی ملکہ ہے جو کسی کے سامنے نہیں آتی، کسے نظر لگ جائے گی؟ وہ دل میں سوچ کا بس۔ چچی وہ کی نہیں آتی سامنے؟ بیٹا وہ پردہ کرتی ہے غیر محرموں سے، اس لیے، وہ مسکرا کر بتا رہی تھی۔ بیٹا اور تم بتاؤ اسٹڈی کے علاوہ ادھر کیا کرتے ہو؟ کچھ خاص نہیں انکل۔ تو پھر کیا ارادہ ہے، اب ادھر ہی رکنا ہے یا پھر واپس جانے کا ارادہ ہے؟ ابھی تو آیا ہوں انکل، دیکھوں گا کچھ دن، اگر ادھر ٹھیک لگا تو رہوں گا ورنہ واپس چلا جاؤں گا۔ ہم تو چاہتے ہیں تم اب ہمارے ساتھ ہی رہو، ہمارے بھائی کی آخری نشانی ہو، ہماری آنکھوں کے سامنے رہو، لیکن پھر جیسا تمہیں ٹھیک لگے۔ غفار صاحب مسکرا کر بولے۔ ہانی تم بتاؤ کیا کرتی ہو آج کل؟ ہارون ہانی سے مخاطب ہوا۔ کچھ خاص نہیں، فری ہوں۔ تو یار کہیں باہر گھومنے پھرنے جاؤ، کیا گھروں میں پڑے رہتے ہو آپ لوگ؟ وہ سب کو دیکھ کر بولا۔ نہیں ہارون ہمیں باہر جانا ٹھیک نہیں لگتا، گھر میں رہنا ہی ٹھیک لگتا ہے، وہ مسکرا کر بولی۔
کیا یار، آپ اور آپ کی سوچ ابھی تک ویسے کی ویسی ہے. باہر نکلو، دنیا دیکھو. دنیا ہم نے کون سا بار بار اس دنیا میں آنا ہے. بول تو تم ٹھیک رہے ہو، لیکن ہمارے ہاں لڑکیوں کو اکیلے کہیں بھی جانے کی اجازت نہیں ہے. ہاں تم آگے ہو تو ہم ایک ساتھ کوئی ٹرپ پلان کرتے ہیں، پھر ہم ساری فیملی گھومنے جائیں گے. جبار صاحب بولے. یہ ٹھیک ہے. وہ مسکرا کر بولا. ہلکی پھلکی باتوں میں سب نے کھانا کھایا اور ریسٹ کے لیے اپنے اپنے کمروں کی طرف چلے گئے. گجرات کے ایک گاؤں میں مقیم یہ منظر ایک عالیشان بنگلے کا تھا، جہاں 3 بھائی جبار صاحب، غفار صاحب اور حاج صاحب مقیم ہیں. جبار صاحب کے 2 بچے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہیں. غفار صاحب کے بھی 2 بچے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے، جبکہ حاج صاحب کا ایک ہی بیٹا ہے. جبار صاحب کے بیٹے کا نام رضیہ بیگم، اور حاجرہ بیگم نے بھی ہارون کو اپنے بیٹوں کی طرح چاہا اور اپنے اور ماں کی کبھی بھی کمی محسوس نہیں ہونی تھی. ماں باپ کی موت کے بعد ہارون نے اپنے چاچا لوگوں کو بولا کہ میں آؤٹ آف کنٹری جا کر اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے اسے خوشی خوشی اجازت دے دی اور امریکہ بھیج دیا پڑھنے کے لیے. ہارون ادھر جا کے ادھر کی رنگینیوں میں گم ہو گیا تھا. وہ کبھی کبھار گھر کال کر کے ان کو اپنی خیریت کا بتا دیا کرتا تھا. وہ ادھر کے ماحول کو اپنانے لگ گیا. کلب جانا، گرل فرینڈز بنانا، ایسی چیزوں میں وہ شامل ہو چکا تھا. وہ بہت آزاد خیال کا مالک بن چکا تھا. اپنے کلچر کو وہ بھول چکا تھا. آج کئی سالوں بعد اس نے پاکستان جانے کا فیصلہ کیا تھا. حرم ایک معصوم سی پیاری سی لڑکی ہے. اس کی آنکھیں نیلی ہیں. انٹر کے بعد اس نے فری ٹائم میں اسلامی بک پڑھنی شروع کر دی. دھیرے دھیرے اس کا انٹرسٹ بڑھتا رہا. اس نے دین کو سمجھنا شروع کر دیا اور پھر دین کے مطابق زندگی گزارنی شروع کر دی. وہ غیر مردوں سے پردہ کرنے لگی. وہ اپنا سارا وقت اپنے روم میں ہی گزارا کرتی تھی. اگر کہیں سے باہر جانا پڑ جاتا تو وہ فل پردے میں جایا کرتی تھی. وہ اپنے بھائی اور باپ کے سامنے بھی بہت کم آیا کرتی تھی. انٹر کے بعد اس نے اسٹڈی نہیں کی تھی. وہ اسلامی بک پڑھتے اور انہی چیزوں میں مگن رہتی. اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتی. ٹائم رات 12 بجے. حرم کتاب پڑھ رہی تھی جب اسے بھوک کا احساس ہوا. وہ اٹھی، خود کو برقعے میں سر سے لے کر پاؤں تک کور کیا اور پھر آرام سے باہر کچن کی طرف چل پڑی. وہ کچن میں گئی. اس نے فریج سے پانی نکالا اور گرم کرنے لگی. فریج سے کھانا نکالا اور گرم کرنے لگی. دوسری طرف ہارون کو نیند نہیں آ رہی تھی. وہ اوپر اپنے دوستوں سے باتیں کرتا ہوا ٹہل رہا تھا جب اس کی نظر کچن کی طرف پڑی، جس کی لائٹ آن تھی. وہ جلدی سے نیچے کی طرف آیا جب اس نے کچن سے ایک وجود کو نکلتے دیکھا جو اندھیرے میں چڑیل ہی لگ رہا تھا. ہارون اس کو دیکھتا رہا. وہ وجود کچن سے نکلا. اس نے لائٹ آف کی اور کمرے کی طرف چل پڑا. اسے آئیڈیا ہو چکا تھا کہ یہ انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ، ہم بس آئے گا. اس نے اسے تنگ کرنے کا سوچا اور پھر دوبارہ اوپر چلا گیا. تھوڑی دیر بعد اس کو نیند آ گئی اور وہ سو گیا. آج پھر وہ لیٹ اٹھا تھا. فریش ہو کر وہ نیچے آیا تو نیچے کوئی بھی نہیں تھا. وہ کچن کی طرف آیا تو اس کی آنکھوں کے سامنے رات والا منظر گھوما. پھر اپنے خیال کو چھڑکتا وہ کچن کے اندر چلا آیا جہاں اس کی چاچی رضیہ بیگم کام کر رہی تھی. گڈ مارننگ چاچی. وہ ان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی اور اس کے سر پہ پیار کیا. چاچی سب کدھر ہیں؟ کوئی بھی نظر نہیں آ رہا. بیٹا حارث اور ہادی تو آفس چلے گئے ہیں. تمہارے دونوں چچا بھائی زمینوں کی طرف چلے گئے ہیں اور وہ تو تمہیں بھی ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے لیکن تم اٹھے ہی نہیں تھے، اس لیے اکیلے چلے گئے. اور ہانیہ اور حاجرہ چچی کدھر ہیں؟ وہ اپنے روم میں ہیں. کوئی کام ہے کیا؟ نہیں، میں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں. چلے آپ میرے لیے ناشتہ بنائیں. اچھا میں بناتی ہوں. رضیہ بیگم اس کے لیے ناشتہ بنانے لگ گئی. اس نے ناشتہ کیا اور پھر اپنے روم کی طرف آ گیا. تھوڑی دیر بعد اسے نیچے بلایا گیا. جبار صاحب اور غفار صاحب نیچے اس کو بلا رہے تھے. اس نے ان سے پیار لیا اور سائڈ پر بیٹھ گیا. بیٹا ہم چاہ رہے تھے آج تمہیں زمینوں کا چکر لگوا کر لائے. چاچو جان، آپ کو پتہ ہے مجھے یہ چیزیں شروع سے ہی نہیں پسند، تو پھر کیوں آپ مجھے یہ چیزیں بول رہے ہیں؟ میں پاکستان تفریح کے لیے آیا ہوں. کوئی فنکشن ہی آپ لوگ رکھ لیں، میں بور ہونے لگ گیا ہوں. وہ معصومیت سے بولا تو سب مسکرات گئے. چلو پھر تمہاری شادی رکھ لیتے ہیں. وہ بھی مسکرا کر بولے. بالکل بھی نہیں، میں بھی شادی والے جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتا. شادی نہیں تو نکاح ہی کر لو. غفار صاحب بولے. سب مسکرا دیے اور وہ بھی مسکرانے لگا. تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر کچن میں آ گیا جہاں ہانیہ حاجرہ بیگم کی مدد کروا رہی تھی. ہانی کیسی ہو؟ وہ اس کی ناک کھینچتے ہوئے بولا. میں ٹھیک ہوں. مسکرا کر بولی.
ویسے تمہاری وہ پردہ نشین مولانی نہیں نظر آ رہی، پتہ نہیں کیوں، لیکن ہارون کو اس کو دیکھنے کا تجسس ہو رہا تھا۔ کیا تم حرم کی بات کر رہے ہو؟ وہ کسی کے سامنے نہیں آتی، اگر آنا بھی ہو تو وہ فل پردے میں آتی ہے۔ کچھ سال پہلے تو ایسی نہیں تھی، میرے جانے کے بعد وہ مولانی بن گئی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تو وہ بھی ہنسنے لگی۔ ایسے نہیں کہتے بیٹے، حاجرہ بیگم نے اسے ڈانٹا۔ کیا چچی یار، اس دور میں ایسا کون کرتا ہے؟ ہر ٹائم اپنے آپ کو چھپا کے رکھنا۔ چھوٹی سی زندگی ہے، انسان چل کرے اپنی مرضی سے، یہ کیا آپ اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند رکھنا اور کور رکھنا؟ بیٹا سب کا اپنا اپنا لائف سٹائل ہے، اسے جیسے ٹھیک لگا اس نے کر لیا ہے۔ ویسے دیکھا جائے تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ پردہ کرتی ہے۔ چچی پلیز اب آپ لیکچر مت دینے لگ جائیے گا، میں لیکچر سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ وہ یہ بولتا وہاں سے چلا گیا۔ شام کا کھانا سب نے ایک ساتھ کھایا۔ یہاں انہیں حاجرہ بیگم نے بتایا کہ حارث کے لیے ان کی بہن کی بیٹی کا رشتہ آیا ہے۔ حارث یہ سن کر خوش ہوا کیونکہ وہ بھی اپنی کزن مدیحہ کو چاہتا تھا اور مدیحہ بھی اس کو چاہتی تھی۔ دیکھ لو حاجرہ، جیسے تمہیں ٹھیک لگے، اور حارث سے بھی پوچھ لو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جبار صاحب بولے، حارث کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، چلو یہ تو بہت اچھی بات ہے، پھر دیکھ لو تم اب کیا چاہتی ہو، منگنی کرنی ہے یا شادی کرنی ہے؟ شادی ہی کرتے ہیں، سیدھے ہارون بھی آیا ہوا ہے تو وہ بھی انجوائے کر لے گا۔ تو جبار صاحب نے سر ہلا دیا۔ کھانا کھانے کے بعد سب نے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ ہارون کو آج بھی نیند نہیں آ رہی تھی، وہ بھی ادھر ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ آج پھر نیچے آ گیا اور ٹہلنے لگا، لیکن آج وہ کچن میں نہیں آئی تھی۔ ہارون موبائل پر کچھ دیکھتا دیکھتا ادھر صوفے پر سو گیا۔ رات کے 4 بجے اس کو ٹھنڈ لگنے لگی تو اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے ہوش آیا کہ وہ لاؤنج میں ہی سو چکا تھا، اور وہ پھر جلدی سے اوپر بھاگا اور کمبل اوڑھ کر سو گیا۔ اگلی صبح بھی وہ لیٹ اٹھا۔ آج اس نے شہر جانے کا پلان بنایا۔ وہ ہادی اور حارث کے ساتھ ان کو آفس میں چلا گیا۔ ان کے آفس میں وہ بور ہونے لگ گیا۔ بھائی آپ پلیز مجھے کہیں اور لے جائیں، لے چلیں، میں بہت بور ہو رہا ہوں، وہ بیزار ہوتا بولا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں شہر لے چلتا ہوں، میں نے کچھ چیزیں بھی لینی تھی، تم بھی اگر کچھ اچھا لگے تو لے لینا۔ چلے ٹھیک ہے۔ وہ دونوں شہر کی طرف چل پڑے۔ ادھر اس نے بہت شاپنگ کی، کھانا بھی باہر کھایا اور پھر واپس گھر آ گیا۔ شام کو وہ ان سب کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ بیٹا کچھ لاؤں؟ تم نے دن کا کھانا کھایا ہوا ہے؟ نہیں چچی ابھی مجھے بھوک نہیں ہے، جب لگے گی تو میں کھا۔ وہ رضیہ بیگم سے بولا، اچھا چلو تم بیٹھو، میں حرم کو یہ کھانا دے کر آؤں۔ وہ حرم کو کھانا دینے چلی گئی۔ ہنی ویسے تمہاری بھی کوئی زندگی نہیں ہے نا، تم کہیں آتی ہو نہیں جاتی ہو، ہر ٹائم گھر میں پڑی رہتی ہو۔ ادھر امریکہ میں لڑکیاں جہاں دل کرے جیسی مرضی ڈریسنگ کرے، انہیں کوئی بھی روکتا ٹوکتا نہیں ہے۔ وہ اپنی زندگی کھل کے جی رہی ہیں، اور ادھر ایک آپ لوگ کو ابھی تک ویسے کی ویسے سوچ، لڑکیاں اکیلے باہر نہیں جا سکتی، ایسے کپڑے نہیں پہننے۔ وہ بولتے جا رہا تھا، ہمیں یہ سب ٹھیک لگتا ہے اور ویسے بھی ہمیں عادت ہو چکی ہے، اور ہمیں نہیں چاہیے ایسے کپڑے پہننے اور ایسی آزادی، جبکہ ہمارے اسلام میں بھی یہ چیز نہیں ہے کہ ہم ایسے کپڑے نہیں پہن سکتے اور نہ ہی اکیلی باہر کہیں جا سکتے ہیں۔ اپنی فیملی کے ساتھ جائیں، اپنے محرم کے ساتھ جائیں تو ٹھیک ہے، لیکن اکیلے اچھا بھی نہیں لگتا، دل بھی نہیں کرتا۔ وہ بھی اسے بتانے لگی، چلو تمہارا تو تھوڑا ٹھیک ہے، لیکن وہ جو تمہاری مولانی ہے ہر ٹائم ایسے رہتی ہے کمرے میں اور جیسے کوئی اسے کھا جائے گا۔ اس کی بات سن کر ہانیہ ہنسنے لگی۔ ایسے نہیں کہتے، اسے جو ٹھیک لگتا ہے وہ کرتی ہے۔ ایسے ہی وہ کچھ دیر باتیں کرتے رہے۔ ہانیہ کو وہ بہت آزاد خیال انسان لگا۔ پہلے بھی وہ کچھ ایسا تھا، لیکن اب تو کچھ زیادہ ہی وہ ایسا ہو گیا تھا۔ جب اسے باہر سے آیا تھا ان کی جیسے سوچ رکھنے لگ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سب سونے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ آج بھی رات کو اس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ آج وہ اوپر ہی ٹہل رہا تھا جب اس کی نظر کچن کی طرف پڑی، جس کی لائٹ آن تھی۔ بہت جلدی سے کچن کی طرف بڑھا، سامنے کھڑے اس وجود کو دیکھ کر وہ مخاطب ہوا، کیسی ہو؟ حرم نے بنا دیکھے ہی اسے پہچان لیا تھا، کیونکہ گھر کے باقی مرد اس ٹائم سو رہے ہوتے تھے۔ ٹھیک، اس نے ایک لفظی جواب دیا اور بنا اس کی طرف دیکھے کھانا نکالنے لگ گئے۔ یار تم کیا یہ ہر ٹائم بلا بنی رہتی ہو؟ وہ اس کو برقعے میں دیکھ کر بولا اور اس کی طرف بڑھا۔
وہ اس کو ہاتھ لگانے لگا جب وہ بولی، تم نامحرم ہو میرے لیے، مجھے ہاتھ مت لگاؤ۔ اس سے دور ہٹتے وہ لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے بولی تھی، کم آن سویٹی، ہم لوگ کزن ہیں، سو یہ پردہ وردہ چھوڑو اور میرے ساتھ آؤ، تھوڑا انجوائے کرتے ہیں۔ وہ اس کی بات کو سرے سے نظر انداز کرتے ہلکے پھلکے لہجے میں بولتا، بہت اچانک اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ حرم کے جسم میں ایک دم ہی سنسنی دوڑی اور اتنی ہی اچانک اس کا ہاتھ اٹھا تھا اور مقابل کے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ ہمت کیسے ہوئی ایسی بےہودہ حرکت کرنے کی؟ کیا سمجھا ہے لڑکی ہوں تو کچھ بولوں گی نہیں؟ وہ بلند آواز میں گرجی تھی۔ زندگی کی ساری ہمت شاید آج کے دن جمع ہو چکی تھی۔ یو ایڈیٹ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے پر ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ بھی غصے سے دھاڑا، اور یہ جو تم مولانی بنی پھر رہی ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ وہ غصے سے اس کے قریب جا رہا تھا۔ پلیز دور رہو مجھ سے ورنہ میں چلا کر سارے گھر والوں کو اکٹھا کر لوں گی۔ ہاں تو کر لو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہیں بھی پتا چلے ان کی پاک پارسا بیٹی رات کے اس پہر ایک غیر محرم کے ساتھ کھڑی ہے۔ حرم رونا شروع ہو چکی تھی۔ اس کے غصے کو دیکھ کر وہ بہت ڈر چکی تھی اور اس نے جلدی سے چھری اٹھا دی۔ دیکھو اگر اب تم نے میرے اور نزدیک آئے تو میں تمہیں مار دوں گی یا خود کو مار دوں گی۔ وہ اسے وارن کرنے لگی، تو تم اپنا چہرہ دکھا دو تو میں وہاں سے چلا جاؤں گا۔ وہ آرام سے بولا جبکہ وہ صدمے کی حالت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ گھٹیا انسان، تم میرے لیے غیر محرم ہو، میں تمہیں مر کر بھی اپنا چہرہ نہ دکھاؤں۔ اس کی بات سن کر وہ ہنسنے لگا، ہاں جیسے میں مرا جا رہا ہوں تمہارا چہرہ دیکھنے کے لیے، میں نے تو ویسے ہی بولا ہے کہ تم کیا کرتی ہو، اپنی جان بچاتی ہو یا؟ وہ بھی بول ہی رہا تھا جب وہ اس کو ایک سائڈ پر دھکا دیتی کھانا ادھر ہی چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی، جبکہ وہ اس کی پشت دیکھتا رہ گیا۔ پاگل، میں اس کا کزن ہوں، مجھ سے کیا پردہ کرنا؟ یہاں تو میں نے اس کو کبھی دیکھا نہیں ہوا، میرے ساتھ کھیلتی رہی ہے، اب مولانی بن گئی ہے تو بات بھی نہیں کرتی بیوقوف۔ وہ دل میں بڑبڑاتا اپنے کمرے کی طرف چل پڑا اور کمرے میں آ کر سو گیا۔ آج وہ جلدی اٹھ چکا تھا۔ سب نے ایک ساتھ کھانا کھا رہے تھے جب غفار صاحب بولے، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے اور میں آپ سب کو سنانا چاہتا ہوں۔ وہ بولے، سب ان کی طرف متوجہ ہو کے، جبار بھائی، میں ہانیہ کو اپنی بیٹی بنانا چاہتا ہوں۔ وہ مسکرا کر بولے۔ سب ان کی بات سن کر مسکرا دیے، تمہاری ہی وہ بیٹی ہے؟ وہ بھی مسکرا کر بولے۔ ہادی اور ہانیہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر نظریں بھیج لی۔ ہانیہ اٹھ کر کمرے میں بھاگی، شرما گئی ہے میری بچی۔ حاجرہ بیگم مسکرا کر بولی تو سب مسکرا دیے۔ غفار صاحب پھر ہادی کی طرف متوجہ ہوئے، انہوں نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بابا جان، جیسے آپ کو ٹھیک لگے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ سنجیدہ سا بولا، میں نے ایک اور فیصلہ بھی کیا ہے۔ دوبارہ سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ میں ہارون کی شادی اپنی حرم سے کرنا چاہتا ہوں۔ سب نے ہارون کی طرف دیکھا۔ سوری چاچو، میں اس مولانی سے شادی نہیں کر سکتا۔ وہ آرام سے بولتا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ دیکھا، میں نے آپ کو بولا تھا کہ یہ ادھر جا کر بدل جا چکا ہے، لیکن آپ نہیں مانے۔ اس کی سوچ بھی بدل چکی ہے، اس لیے وہ میری بہن کو مولانی بول رہا ہے کیونکہ وہ پردہ کرتی ہے۔ ہادی غصے سے بولا، ہادی تو غصہ نہ کرو، اس کی اپنی مرضی ہے، وہ جسے دل کرے۔ ہم نے ایک دفعہ اس سے پوچھ لیا، یہ ہمارا حق تھا۔ اب ہم لوگ حرم کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ لیتے ہیں اور اس کا نکاح بھی ساتھ کر دیں گے۔ حارث اور ہادی کی شادی ہوگی جبکہ حرم کا بس نکاح ہوگا، اور ہارون، اس نے تو جو بھی کرنا ہے اپنی مرضی سے ہی کرنا ہے۔ جبار صاحب کی بات سن کر سب ہاں میں سر ہلا کے۔ کچھ دن بعد رضیہ بیگم بولی، ہم نے ایک رشتے والی عورت سے بات کی تھی کہ تو اس عورت نے حرم کے لیے ایک رشتہ دکھایا ہے، لڑکا بہت اچھا اور پیارا ہے، وہ ایک سلجھی ہوئی فیملی ہے، سب کو لڑکا بہت پسند آیا۔ ماما، آپ ایک دفعہ حرم سے بات کر لیجئے گا۔ ہادی بولا، ہاں ٹھیک ہے، میں اس سے آج بات کر لوں گی، پھر کل آپ کو بتا دوں گی، اور پھر پرسوں ہم لڑکے والوں کی طرف چلیں گے۔ رضیہ بیگم نے حرم سے بات کی تو حرم نے لڑکے کی تصویر دیکھنے سے انکار کر دیا اور بولی کہ جو میرے رب نے میرے نصیب میں لکھا ہے میں اسی سے خوش ہوں۔ گھر والے اس کی بات سن کر خوش ہو گئے اور پھر لڑکے کی طرف رشتہ لینے چلے گئے۔ لڑکا ایک ہی بھائی تھا، وہ بہت زیادہ امیر تو نہیں تھا لیکن وہ ایک اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ لڑکا اچھا اور سلجھا ہوا تھا، اسی لیے حرم کے گھر والوں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی اور نکاح کی تاریخ رکھ دی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ ہانیہ کچن میں کھڑی کچھ بنا رہی تھی جب ہارون اس سے مخاطب ہوا، تو مولانی کی شادی ہو رہی ہے۔ ہارون ہانی سے بولا، میری بھی ہو رہی ہے۔ وہ مسکرا کر بولی،
ہاں ہاں پتا ہے، وہ بھی مسکرا دیا۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے۔ ہارون اور حرم کا بعد میں کوئی آمنا سامنا نہیں ہوا۔ حرم کو ہارون پر بہت غصہ آیا تھا۔ وہ کمرے میں آ کر بہت روئی اور اپنے اللہ سے معافی مانگنے لگی، اور پھر اس کے رشتے کا اس کو بتا دیا تو اس نے اپنے اللہ پر سب کچھ چھوڑ دیا۔ زندگی کو 2 دن شادی کو 2 دن رہ چکے تھے۔ تیاریاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ حرم نے اپنے لیے کوئی چیز خود پسند نہیں کی تھی۔ جو بھی اس کی امی اور چاچی لے کے آتی، اسے وہ دکھاتی تو وہ کہتی کہ مجھے پسند ہے۔ نکاح کا جوڑا اس نے سمپل سا ہی بولا تھا کہ میرا لائیے گا۔ مہندی کا دن آن پہنچا۔ ہانیہ اور حرم کو مہندی لگائی تھی۔ ایک لڑکی جو ان کے گاؤں کی تھی، وہ دونوں کو آ کر مہندی لگا تھی۔ ہارون شادی کو بہت انجوائے کر رہا تھا۔ پورے گھر کو سجایا گیا، لائٹنگ کی گئی، ڈیرے پر مہندی کا پروگرام رکھا گیا۔ شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ حرم اور ہانیہ کو گھر میں تیار کیا گیا۔ باقی سب تیار ہو کر بارات لے کر چلے گئے تھے۔ ان کو تھوڑی دیر بعد جبار صاحب نے لینے آنا تھا۔ دوسری طرف مدیحہ بھی تیار ہو کر برائڈل روم میں آ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد جبار صاحب ہانیہ اور حرم کو لینے آئے۔ حرم فل پردے میں تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ پیر بھی چھپائے ہوئے تھے۔ دونوں کو برائڈل روم میں بٹھا دیا گیا اور سب باہر چلے گئے۔ تینوں دلہنیں آپس میں ملی اور بات چیت کرنے لگ گئی۔ سب لوگ حرم کی بارات آنے کا انتظار کرنے لگ گئے، جو کہ بہت لیٹ ہو چکی تھی۔ لیکن وہ لوگ ابھی تک نہیں پہنچے تھے، نہ ہی وہ لوگ کال ریسیو کر رہے تھے۔ پریشانی سے سب کا برا حال ہو چکا تھا۔ لوگ باتیں کرنے لگ گئے کہ بارات پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہی۔ تھوڑی دیر بعد دولہے کے ابو کی کال ریسیو ہوئی، جس کو سن کر سب شاک رہ گئے۔ بارات آتے ہوئے دولہے کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس کی وجہ سے دولہے کی اسی ٹائم ڈیتھ ہو چکی تھی۔ یہ سن کر سب کا بہت برا حال ہو چکا تھا، اور پریشانی میں انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ حرم سے یہ چیز چھپائی گئی تھی۔ سب کو پریشانی میں دیکھ کر ہارون ان کی طرف متوجہ ہوا۔ بات سننے کے بعد وہ بھی پریشان ہو گیا۔ غفار صاحب نے ہارون کو امید کی نظروں سے دیکھا۔ ان کے دیکھنے کے مطلب کو سمجھ کر وہ نہ میں سر ہلانے لگا۔ جب وہ بولے، بیٹا ایک باپ کی عزت کا آج مان رکھ لو، میری عزت آج بچا دو۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑنے لگے۔ وہ بے یقینی کے عالم میں انہیں دیکھتا رہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد ان کا نکاح کر دیا گیا۔ حرم کو بھی یہ چیز بتا دی گئی۔ وہ یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اپنے باپ کی وجہ سے اس نے کر لیا تھا۔ دونوں دلہنوں کو رخصت کر کے گھر لے کے آیا گیا۔ ان کی رسمیں کی گئی، جبکہ حرم بھی اپنے روم کی طرف چلی گئی تھی۔ وہ روم میں آ کر بہت روئی۔ اللہ جی، کیا میرے نصیب میں یہ شخص لکھا گیا تھا جو عورت کی عزت ہی نہیں کر سکتا، جسے کچھ پتا ہی نہیں ہے؟ وہ اللہ سے شکوے کرنے لگے۔ ہارون اس وقت تو کچھ نہیں بولا، لیکن رات کو اپنے روم میں آنے کے بعد وہ چیزیں پٹکنے لگا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ غصے سے دھاڑا۔ میں ایک ایسی لڑکی سے کبھی شادی نہیں کر سکتا جو ہر وقت خود کو ڈھانپ کر رکھتی ہے۔ مجھے نفرت ہو رہی ہے اس لڑکی سے۔ وہ بولتا جا رہا تھا، اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایسی لڑکی سے بالکل بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے تو کچھ اور ہی سوچا ہوا تھا، لیکن ہوتا وہی ہے جو رب کو منظور ہوتا ہے۔ نکاح کے بعد بھی اس نے ایک دفعہ بھی حرم کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی دیکھنے کی کوشش کی۔ اگلے دن ولیمہ ہوا۔ دونوں کپل آپس میں بہت خوش تھے۔ حرم تھوڑی دیر آئی تھی، وہ برائڈل روم میں بیٹھی کھانا کھایا اور واپس چلی گئی۔ ہارون نے اس کے بعد کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ سب لوگ اس کے بہت شکر گزار تھے کہ اس نے تب ان کی عزت بچا لی تھی۔ ولیمہ ختم ہونے کے بعد سب گھر میں آ چکے تھے۔ اگلی صبح ہارون نے یہاں سے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے 2 دن بعد کی ٹکٹ کروا لی، پھر گھر والوں کو بتایا۔ گھر والوں نے اسے بہت روکنے کی کوشش کی، لیکن اس نے ایک دفعہ بھی ان کی نہیں سنی، اور پھر اپنے جانے کی تیاری کرنے لگا۔ 2 دن بعد وہ ایئرپورٹ پر کھڑا جانے کے لیے تیار تھا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ یہاں کہیں کبھی بھی نہیں آئے گا، اور حرم کو طلاق کے پیپر بھجوا دے گا۔ وہ ہارون اور حارث سے ملا اور ان کو الوداع کرتا چلا گیا۔ وقت ایسے ہی گزرنے لگا۔ اس نے وہاں جا کر کسی سے کوئی رابطہ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ گھر والوں نے بہت دفعہ کوشش کی، لیکن اس کا نمبر بند آتا تھا۔ حرم اب بھی ویسے ہی زندگی گزار رہی تھی، لیکن اب اس کا نام کسی کے ساتھ جڑ چکا تھا۔ اسے اب ہارون نام اچھا لگنے لگا تھا، یا پھر نکاح کی طاقت تھی۔ اسے اپنے محرم کا نام اچھا لگنے لگا۔ اس نے ہارون کو ایک نظر دیکھا تھا، اور وہی چیز اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار آتی تھی۔ وقت گزرنے لگا، دھیرے دھیرے اسے اپنے محرم سے محبت ہونے لگی۔ وہ اسے اچھا لگنے لگا۔ کبھی کبھار وہ اس کے خواب میں بھی آیا کرتا تھا۔ اس کا بہت دل کرتا تھا اسے دیکھنے کو، اسے بات کرنے کو، لیکن وہ کبھی بھی یہ چیز اپنے گھر والوں کو نہیں کہہ پائی۔ اس نے یہ چیز اپنے اندر رکھی، اور بس اپنے اللہ سے اس کے آنے کی دعائیں اور اس کی حفاظت کی دعا کرتی رہی۔ اس کو یہ پتا تھا کہ وہ یہاں سے چلا گیا ہے، اس کے علاوہ اسے اور کچھ نہیں پتا تھا۔
مدیحہ بھی ایڈجسٹ ہو چکی تھی، وہ بہت خوش تھی ان لوگوں کے ساتھ، حارث اسے بہت خوش رکھتا تھا، ہادی بھی ہانیہ کو بہت خوش رکھتا تھا، دونوں کپل ایک دوسرے کی بہت عزت کرتے اور خیال رکھتے تھے۔ آج ڈائننگ ٹیبل پر سب بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ہاتھی بیٹا تم ہارون کا نمبر ٹرائی کرتے رہنا، کیا پتا کبھی اٹھا ہی لے۔ بابا میں دن میں 4-5 دفعہ کرتا ہوں، اس کا نمبر کبھی آن ہوتا ہے اور کبھی بند ہوتا ہے، جب آن ہو تو وہ ہماری کال ریسیو نہیں کرتا۔ وہ اداسی سے بولا، مجھے بہت پچھتاوا ہو رہا ہے، میں نے تب اپنی عزت بچانے کی خاطر یہ سب کر دیا، میں نے شاید 2 زندگیاں برباد کر دی ہیں، مجھے یہ گلٹ جینے نہیں دے رہا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولے، آپ پریشان نہ ہو بابا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، وہ واپس آ جائے گا۔ دوسری طرف ہارون واپس آ کر اپنی زندگی میں مگن ہو چکا تھا۔ ہاں لیکن جب بھی وہ کسی لڑکی کے قریب جاتا تو اسے حرم یاد آ جاتی، اسے سب پر بہت غصہ تھا، وہ ان کی کال تک ریسیو نہیں کرتا تھا، وہ اپنی زندگی میں گم ہو چکا تھا۔ ایک دن اس نے خواب میں حرم کی آنکھیں دیکھی، بلو آنکھیں جو جن میں آنسو تھے۔ وہ خواب دیکھنے کے بعد وہ بے چین سا رہنے لگا، پھر وہ اس کی خوابوں میں آنے لگی، وہ اسے بلاتی تھی، وہ بے چین رہنے لگا۔ 3 سال گزر چکے تھے، اس نے پیچھے کسی سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ حرم اس کے واپس آنے کی دعا کیا کرتی تھی، سب کو حرم کے لیے بہت برا لگتا تھا۔ رقیہ بیگم نے تو یہ بھی بول دیا کہ اگر وہ پاکستان نہیں آنا چاہتا تو اسے بولے کہ میری بیٹی کو آزاد کر دے، ہم اس کی شادی کہیں اور کر دیں گے، لیکن وہ کال بھی ریسیو نہیں کرتا تھا۔ ہانیہ اور مدیحہ کے گھر بیبی آنے والے ہو گئے۔ کچھ دن بعد ہانیہ کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی، وہ بالکل حرم جیسی تھی، اس کی آنکھیں، اس کے نین نقوش حرم سے ملتے تھے۔ حرم اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے لگی۔ ہارون کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، وہ اس بے چینی سے چھٹکارا پانے کے لیے پاکستان جا کر اس کو طلاق دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے ٹکٹ بک کروائی اور گھر والوں کو بنا بتائے ہی وہ پاکستان کی طرف چل پڑا۔ پاکستان پہنچ کر اس نے ایک ٹیکسی کروائی اور گھر واپس آ گیا۔ جب وہ گھر آیا ملازمین نے اس کو پہچان لیا اور اندر جانے دیا۔ وہ گھر آیا تو گھر بھی کوئی نہیں تھا۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو اسے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ اس کی نظر حرم کے کمرے کی طرف پڑی، اس نے سوچا کہ ادھر ہی وہ اسے اس کے منہ پر طلاق دے کر وہاں سے چلا جائے گا۔ وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھا، اس نے کمرے پر دستک دی تو حرم نے دروازہ کھولا۔ وہ بلیک کپڑوں میں موجود سر پر دوپٹہ لیے اس کے سامنے کھڑی تھی اور مقابل اس کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کی نیلی گہری آنکھوں میں اسے اپنا آپ ڈوبتا محسوس ہوا۔ حرم بھی اس کو بے یقینی کے عالم میں دیکھ رہی تھی، اسے لگا وہ کوئی خواب ہے، کیا اس کی دعائیں قبول ہو چکی تھی؟ وہ آ گیا تھا، اس کا محرم آ گیا تھا۔ اس کے لیے وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ جب حرم بولی، آپ؟ ہارون بس اسے دیکھے گیا، یہی آنکھ اس کی خواب میں آیا کرتی تھی۔ ان آنکھوں کو آج وہ حقیقت میں دیکھ رہا تھا، بہت پیاری تھی اس کی آنکھیں۔ وہ بس اس کی آنکھیں ہی دیکھ رہا تھا، ارد گرد کا ہوش بھلا۔ اس کے 2-3 دفعہ مخاطب کرنے پر بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوا، بس اس کی طرف دیکھتا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے پیچھے سے ایک آواز آئی، ہارون تم؟ یہ رضیہ بیگم کی آواز تھی۔ ان کی آواز پر وہ چونک کر پلٹا۔ حرم نے مردوں کی آواز سن کر جلدی سے دروازہ بند کر دیا، جبکہ وہ باری باری سب سے ملا۔ گھر میں آنے والے 2 ننھے مہمانوں کو وہ ملا اور خوب سارا پیار کیا۔ ہادی کی بیٹی اور حارث کا بیٹا جو آج ہوا تھا، گھر والے سب اس کی طرف ہی گئے ہوئے تھے، بس ہانیہ گھر تھی۔ حرم نے اس لیے دروازہ کھولا، اسے لگا شاید ہانیہ ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی بھی گھر میں نہیں تھا۔ دروازہ بند کر کے وہ بہت روئی اور سجدے میں گر گئی۔ اس نے اللہ کا ڈھیروں شکر ادا کیا کہ وہ واپس آ گیا تھا۔ سب سے ملنے کے بعد تھوڑی دیر وہ ان کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھا اور پھر آرام کرنے کے لیے اپنے روم کی طرف چلا گیا۔ گھر والوں نے اس سے شام کو بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کمرے میں آیا، اس کا دل بہت بے چین تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کو کیا ہوا ہے۔ وہ آنکھیں اسے آج دنیا کی خوبصورت آنکھیں لگی تھی، اس نے بس اس کی آنکھیں ہی دیکھی تھی، باقی چہرہ وہ دیکھ ہی نہیں پایا تھا۔ اسے اپنا آپ ان آنکھوں میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں تو اسے طلاق دینے آیا تھا، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے وہ آنکھیں کیوں آج اتنی اچھی لگی؟ میرا دل کیوں کیا کہ میں انہیں دیکھتا رہوں، ان سے نظریں نہ ہٹاؤں؟ وہ اپنے آپ سے باتیں کرتا بیڈ پر اوندے منہ گرا۔ آنکھیں بند کرتے ہی وہ نیلی آنکھیں اس کے سامنے آنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ تھکاوٹ کی وجہ سے نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ شام کو وہ اٹھا، فریش ہوا اور سب کے ساتھ نیچے جا کر کھانا کھانے لگا۔ کھانا کھانے کے بعد سب بیٹھے ہوئے تھے جب غفار صاحب اس سے مخاطب ہوئے، بیٹا مجھے معاف کر دو۔ انہوں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے، میں نے اس دن تمہارے ساتھ زبردستی کی تھی،
میں نے تمہارے ساتھ ایک اور زندگی بھی خراب کر دی. مجھے معاف کر دو. مجھے نہیں پتا تھا ہماری ایک غلطی کی وجہ سے تم 3 سال تک ہم سے کوئی بات ہی نہیں کرو گے. ہمیں معاف کر دو اور جیسا تم چاہتے ہو ایسا کر لو. تم ہماری بیٹی کو آزادی دے دو اور جہاں تمہارا دل ہے تم وہاں شادی کر سکتے ہو. ہم سب کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ اس سے آرام آرام سے بات کر رہے تھے. طلاق کا نام سن کر وہ بے چین ہونے لگا. بنا کوئی جواب دیے وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چل پڑا. اسے اپنی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی. وہ طلاق دینے آیا تھا پھر کیوں نہیں دے پا رہا تھا. وہ اپنے کمرے میں بند رہا. اگلی صبح تک وہ اپنے کمرے میں بند رہا. اس نے اپنا فیصلہ آج ہی کرنا تھا. شام کو وہ نیچے آیا. اس نے کھانا کھایا اور پھر بولا مجھے رخصتی چاہیے. اس کی بات سن کر سب بے یقینی کے عالم میں اس کی طرف دیکھنے لگے. کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ ہادی اس سے بولا. اس نے ہاں میں سر ہلایا. اس کی بات سن کر سب بہت خوش ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیا. مدیحہ نے یہ بات حرم کو بتائی تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. لیکن اسے عجیب فیل ہو رہا تھا کہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ اس کے ساتھ کیسے زندگی بسر کرے گی. اسے تو اس کا پردے میں رہنا بھی نہیں پسند اور وہ کیسے اس کے ساتھ زندگی گزارے گی. وہ سوچوں میں عجیب کشمکش کا شکار ہو چکی تھی. کچھ دن بعد اس کی رخصتی کی ڈیٹ رکھ دی گئی. گھر میں تیاریاں شروع ہو چکی تھی. سب بہت خوش تھے. ہارون کو اس سے محبت تو نہیں ہوئی لیکن وہ اسے طلاق نہیں دے پایا تھا اور اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا. اس میں بھی یہ چیز سوچی تھی کہ وہ اس کی سوچ میں اور میری سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ زندگی اب کیسے گزرے گی. لیکن وہ ایک نئی زندگی میں قدم رکھ چکا تھا. گھر والوں نے دونوں کی شاپنگ کی. مہندی کا چھوٹا سا فنکشن رکھا گیا تھا. لڑکیوں کا الگ الگ فنکشن تھا. بارات کا فنکشن گھر میں رکھا گیا. سادگی سے اس کو رخصت کر دیا گیا. وہ جب کمرے میں آیا تو حرم نے برقع اتار دیا تھا. وہ نظریں نیچے کیے بیٹھی ہوئی تھی. اس نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا. لائٹ سا میک اپ اس نے کیا ہوا تھا. وہ کوئی پری ہی لگ رہی تھی. آج پہلی بار اس نے اس کو غور سے دیکھا. وہ بہت پیاری تھی. اس کے چہرے پر بہت نور تھا اور معصومیت بھی. وہ اس کی طرف بڑھا. اس نے منہ دکھائی میں اسے ایک رنگ گفٹ کی. پھر بنا اس سے کوئی بات کے وہ واش روم کی طرف چل پڑا. تھوڑی دیر بعد وہ باہر آیا اور آ کر بیڈ کی دوسری سائڈ لیٹ گیا. میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں. حرم بولی. اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور لیٹا رہا. جب وہ دوبارہ مخاطب ہوئی مجھے پتا ہے آپ خوش نہیں ہیں میرے ساتھ شادی کر کے کیونکہ آپ کو میرے جیسی لڑکیاں نہیں پسند جو خود کو ایسے ڈھانپ کر رکھتی ہیں. وہ بولتی گئی اور وہ سنتا گیا. اس کے جواب نہ دینے پر وہ اٹھی اور واش روم کی طرف چل پڑی. تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر آئی. نماز ادا کی. اس نے شکرانے کے نوافل ادا کیے اور پھر سونے کے لیے لیٹ گئی. تہجد کے ٹائم اس کو خود ہی جاگ آ گئی تھی. اس نے نماز ادا کی اور پھر قرآن پاک پڑھنے لگی. فجر کی اذان ہوئی. اس نے نماز ادا کی اور پھر ہارون کو جگانے کی کوشش کی. اٹھ جائیں اب نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. وہ آرام سے بولی لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا اور سوتا رہا. 2-3 بار وہ اس کو جگا چکی تھی لیکن وہ نہیں اٹھا. حرم نے اس کو کندھے سے پکڑ کر ہلایا. ہارون نے پٹ سے آنکھیں کھولی تو اس کی کالی آنکھیں حرم کی نیلی آنکھوں سے ٹکرائی تو وہ ان میں دیکھتا رہا. وہ اسے اس طرح اپنی طرف دیکھتا پا کر تھوڑا پیچھے ہٹی اور بولی نماز پڑھ لی ٹائم ختم ہو رہا ہے. میں نماز نہیں پڑھتا. وہ ایک لفظی جواب دیکھ کر پھر سو گیا. حرم نے افسوس سے اس کی طرف دیکھا اور پھر اسے مخاطب ہوئی. آپ مسلمان نہیں ہیں؟ نماز کا مسلمان ہونے سے کیا تعلق ہے؟ تعلق ہے اسی لیے پوچھ رہی ہوں. پلیز تم اب مولانی مت بن جانا. مجھے آرام کرنے دو. وہ جھنجھلا کر بولا اور وہ چپ ہو گئی. ولیمے کا فنکشن بڑے پیمانے پر تھا کیونکہ گھر کے سب سے چھوٹے اور لاڈلے بیٹے کا فنکشن تھا. ولیمے میں وہ فل پردے میں رہی. عورتوں والی سائڈ پہ کسی بھی مرد کو آنے کی اجازت نہیں تھی سوائے ان کے گھر کے مردوں کو. لیکن پھر بھی وہ فل پردے میں تھی. کہاں ملتی ہیں ایسی لڑکیاں جو اس دور میں بھی ایسے پردہ کر کے رکھتی ہیں. ارے خوش قسمت ہے یہ لڑکا جسے ایسی لڑکی مل گئی. ہارون کے کانوں میں ایک عورت کی آواز پڑی تو اس نے چونک کر ان عورتوں کی طرف دیکھا جو حرم کی تعریفیں کر رہی تھی. ارے اور کیا چاہیے اس لڑکے کو. اتنی نیک اور پاکیزہ دلہن مل گئی ہے اس کو جسے آج تک کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے. وہ ان کی باتیں سنتا سوچوں میں گم ہو چکا تھا. وقت گزرنے لگا. وہ اس کو نماز کا بولتی رہی اور ساتھ میں اپنے اللہ سے دعا کرتی تھی. ایک دن وہ کمرے میں آیا تو ان کو روتے ہوئے پایا. وہ رو کر دعا مانگ رہی تھی. اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اسے بہت تکلیف ہوئی. پتہ نہیں کیوں وہ اس کی نیلی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا. وہ جلدی سے اس کی طرف بڑھا اور اسے پوچھا کیا ہوا ہے آپ کو حرم؟ پلیز مجھے بتائیں کیا ہوا ہے آپ کو. آپ کیوں ایسے رو رہی ہیں؟ وہ نام میں گردن ہلا گئی. پلیز آپ مجھے بتائیں کیا ہوا ہے. مجھے ٹینشن ہو رہی ہے.
آپ میری بات نہیں مانتی اس لیے مجھے رونا آ رہا ہے۔ مانتے، وہ روتے ہوئے بولی۔ وہ ایک دم چونک گیا۔ میں نے کون سی بات نہیں آپ کی مانی؟ بتائیں ذرا۔ کوئی بھی نہیں آپ نے مانی۔ میں نے بولا تھا آپ میرے لیے خود کو بدل لیں، آپ نے نہیں بدلا۔ میں آپ کو بولتی ہوں لیکن آپ نماز بھی نہیں پڑھتے، اس لیے میں رو کر اپنے اللہ سے دعا مانگ رہی تھی کہ آپ نماز پڑھا کریں، کیونکہ مجھے آخرت میں بھی آپ ہی چاہیے، کیونکہ میں آپ سے بہت محبت کرنے لگی ہوں۔ اس کی باتیں سنتا وہ ساکت ہو چکا تھا۔ چلیں آپ رونا بند کریں، میں آئندہ نماز پڑھا کروں گا۔ اس نے اس کو بڑی مشکل سے چپ کروایا اور بیڈ پر بٹھا دیا۔ اس کا دل بہت خوش ہوا کہ وہ بھی اس سے محبت کرتی ہے، کیونکہ وہ بھی اس سے محبت کرنے لگ گیا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں وہ آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا، اور اگر وہ نماز نہیں پڑھے گا تو ان میں آنسو آئیں گے۔ اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ وہ کبھی نماز پڑھ لیا کرتا تھا جب وہ دیکھ رہی ہوتی، اور کبھی نہیں پڑھا کرتا تھا۔ حرم کو اس پر شک ہونے لگا تو اس نے اس پہ نظر رکھنی شروع کر دی۔ آپ مجھے سچ میں بتائیں، آپ کو میری قسم کہ آپ پوری نمازیں پڑھتے ہیں؟ وہ نام میں گردن ہلا گیا۔ کبھی پڑھ لیتا ہوں، کبھی رہ جاتی ہیں۔ وہ پھر سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ مجھے لگا آپ ساری نمازیں پڑھتے ہیں، میں بہت خوش تھی، لیکن آپ میرے ساتھ اپنے اللہ کو بھی ناراض کر رہے ہیں۔ اور جب کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا وہ رونے لگ جاتی تھی، اور اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا، اسے اس کی آنکھوں سے عشق ہو گیا تھا، اور ان آنکھوں میں آنسو نہ آنے کے لیے اس نے پوری نمازیں پڑھنی شروع کر دی۔ وقت گزرنے لگا، وہ اسے اسلامک باتیں بھی بتایا کرتی اور اس پر عمل بھی کروایا کرتی ہے۔ اگر وہ نہ مانتا تو وہ رونے لگ جاتی، وہ اسے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ دھیرے دھیرے سب کچھ ٹھیک ہونے لگا، وہ ویسا ہی بن گیا جیسا وہ چاہتی تھی۔ اس نے توبہ کر لی تھی، اس کو دین کی سمجھ آ گئی تھی، کچھ اس کی بیوی کی دعاؤں کا نتیجہ تھا، وہ بہت بدل گیا تھا۔ وہ ایک بھی نماز پڑھنے والا اب تو تہجد بھی پڑھا کرتا تھا، اور دونوں بہت خوش تھے۔ ان کی پوری فیملی ان کو خوش دیکھ کر خوش تھی۔ 2 سال بعد اللہ نے انہیں رحمت جیسی نعمت سے نوازا۔ اپنی بیٹی کو دیکھ وہ بہت رویا تھا، اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ وقت گزرنے لگا، سب اپنی اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ ایک دن، آپ کو پتہ ہے پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہیں اور پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں؟ وہاں میں سر ہلا گیا۔ کبھی کبھی میں یہ بات سوچتا ہوں کہ تم پاک تھی، پھر تمہاری زندگی میں کیوں آیا؟ میں تو پاک نہیں تھا، میں نے بہت گناہ کیے ہیں۔ شاید آپ کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے اللہ نے مجھے آپ کی زندگی میں بھیجا تھا، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، پھر وہ کیسے اپنے بندے کو بھٹکنے دے سکتا ہے؟ اچھا تم بتاؤ جنت، تمہیں کیسا لائف پارٹنر چاہیے پہلے؟ آپ بتائیں، 70 حوروں کے درمیان بیوی بھی کھڑی ہوگی، آپ اس کو چنیں گے؟ وہ اس کی بات سن کر ہنسنے لگا، اور پھر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اس کے سر پر زور سے پن کیا۔ جس کو اس دنیا میں میرے رب نے میرے لیے چنا ہے، میں آخرت میں بھی اس کو ہی چنوں گا۔ اب مجھے حوروں سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ پیار سے بولا تو وہ مسکرا گئی۔ اب تم بتاؤ، میں تو آپ کو چنوں گی، اس نے مسکرا کر بتایا۔ وہ دونوں کھلکھلا کر ہنس دیے۔ میری زندگی میں آنے کے لیے شکریہ۔ اس نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور بولا۔ وہ مسکرانے لگے۔ شکریہ آپ اپنے رب کا ادا کیا کریں جس نے ہمیں ایک دوسرے سے ملوایا۔ میری ایک خواہش ہے، کیا آپ میری خواہش پوری کریں گی؟ اس نے سوالیہ نظروں سے پوچھا تھا۔ میں چاہتا ہوں میری بیٹی بھی آپ کی طرح ہو، وہ مسکرا کر بولا تو وہ بھی مسکرا تھی۔ ختم شد۔ سو ہاؤ واز دا اسٹوری؟ لازمی بتائیے۔ اچھی تھی، مجھے اچھی لگی۔ آپ کو کیسی لگی لازمی بتائیں۔ چلیں پھر ایک بار شارٹ اسٹوری پہ واپس ملیں گے۔ ابھی کے لیے گڈ لک۔ اوکے جی۔